بہتر مستقبل کی تلاش میں پردیس جاتے نوجوان، ہم اپنے ٹیلنٹ اور ہنر کو اپنے ہاتھوں سے ہی ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں آپ کا دوست محمد۔ دوستو احباب، آج کا جو ہمارا آرٹیکل اور ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے نوجوانوں کے اوپر۔ ہر نوجوان جو ہے وہ اپنا مستقبل روشن اور تابناک دیکھنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے، وہ بھرپور طریقے سے کامیاب زندگی گزارنے اور معاشرے میں ایک مقام بنانے کی فکر میں ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے، پھر بھی مستقبل سے مایوس رہتا ہے۔ بسا اوقات وہ اپنے حالات زندگی سے تنگ آ کر کچھ ایسے فیصلے کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے تاکہ غربت کی لکیر سے باہر نکل سکے۔ اپنے ملک میں رہ کر محنت کرنے کے بجائے اپنے وطن، گھر، والدین، بہن بھائیوں سے دور دیار غیر جا کر کمانا چاہتا ہے، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں، اپنی خواہش کے مطابق نہیں، بلکہ اپنی فیملی کو خوش دیکھنے کے لیے، ان کو خوشحال زندگی دینے کے لیے۔ ایسے ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں نوجوان اپنے ملک میں روزگار مہیا نہ ہونے کی صورت میں دیار غیر جانے کی کوشش و کاوش اور ٹھان لیتے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں ایک مزدور سے لے کر ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی اکثریت دیار غیر جانے کو ترجیح دے رہی ہے۔ وجہ اس کی واضح ہے کہ ملک میں روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہے۔ نوجوانوں کی قابلیت، اہلیت، ہنر اور ایمانداری کو بے روزگاری کا دیمک کھا رہی ہے۔ بیشتر نوجوان راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں۔ وہ یورپ کے خواب آنکھوں میں سجائے عمر رفتہ کی منازل طے کرتے ہیں۔ کسی کو اپنی پریشانیوں کا حل یورپ میں نظر آتا ہے تو کوئی وہاں کی چکا چوند سے مرعوب ہے، اور یہ سوچ کے کہ شاید دوسرے ملکوں میں انہیں اچھا روزگار ملے گا، لمحہ فکری ہی یہ ہے۔ ملکی حالات نوجوان نسل میں انتشار اور عدم اعتماد کو فروغ دینے کی ساتھ ساتھ انہیں کو جرائم اور مایوسی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر وہ پاکستان کو چھوڑ کر دیار غیر منتقل ہو جائیں گے تو وہاں انہیں روزگار کے اچھے مواقع فراہم ہو جائیں گے۔ عام خیال ہے کہ ناقص منصوبہ بندی اور وسائل بروئے کار نہ لانے کی وجہ سے ٹیلنٹ اور ہنر دیار غیر منتقل ہونے پر مجبور ہے۔ باصلاحیت افرادی قوت اگر اپنے ملک کے بجائے دوسرے ممالک میں کام کرے تو اس سے کسی حد تک معاشی فائدہ تو ہو سکتا ہے، مگر مجموعی طور پر ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ بتاؤ کہ مستقبل کی فکر کسے نہیں ہوتی؟ لیکن آج کے بیشتر نوجوان بہتر مستقبل کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقے استعمال کرتے ہیں۔ انسانی اسمگلرز اپنا کام کرتے ہیں اور لوگوں کو موت، مشکلات کے منہ میں دھکیلتے ہیں۔ پہلے تو خود ساختہ ایجنٹ، پھر راہبروں کا لبادہ اوڑھے راہزنوں کے جال میں پھنستے کئی گھرانے زندگی کی جمع پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ چونکہ غیر قانونی طور پر سرحدیں عبور کی جاتی ہیں تو لازمی طور پر جنگلوں اور ویرانوں کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، جس میں تمام لوگ ایجنٹوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ ان کے لیے یہ نوجوان صرف ایک پارسل کی حیثیت رکھتے ہیں جن کے نہ جذبات ہوتے ہیں اور نہ ہی احساسات۔ نوجوان ساری مشقتیں سوچ کر برداشت کر لیتے ہیں کہ دیار غیر پہنچتے ہی ساری تکلیفوں کا ازالہ ہو جائے گا، لیکن جب خواب ٹوٹتا ہے تو اس وقت کشتیاں جل چکی ہوتی ہیں۔ اس وقت یہ تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں تو اپنے کیے پر پشیمان ہوتے ہیں، اور اپنے ملک میں جو زندگی بیکار نظر آ رہی ہوتی ہے نا، وہی شاہانہ روپ اختیار کر لیتی ہے۔ جن گلیوں سے گزرنا توہین خیال کیا جاتا ہے، اسی کی یادیں نیند اڑا دیتی ہیں۔ جن رشتوں کی قدر نہیں ہوتی، انہی کی یاد دل میں کسک بن کر چپتی ہے۔ اسی طرح ان پڑھ مزدور پیشہ اور دیگر دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان بھی اپنے مستقبل سنوارنے کے لیے پاسپورٹ آفس کے آس پاس چائے کے ڈھابوں پر اپنی سوچ کو دیگر لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ انہی میں بعض ایجنٹ حضرات جو ایسے لوگوں کی طاق میں ہوتے ہیں، وہ ان کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر لیتے ہیں اور انہیں مستقبل کے ایسے روشن خواب دکھاتے ہیں کہ ان کے ارادے اور پختہ ہو جاتے ہیں۔ آخرکار وہ اپنے والدین سے لڑ جھگڑ کر، گھر کا سامان زیورات بیچ کر
یا کسی غلط ذرائع سے خطیر رقم ان ایجنٹوں کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ اب جلد از جلد مطلوبہ ملک روانہ ہو جائیں گے، لیکن انہیں آنے والے حالات کا بالکل اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ انسانی اسمگلنگ کرنے والے تمام نوجوانوں کو مختلف غیر قانونی کاموں کے لیے منتخب کرتے ہیں تاکہ انہیں مختلف ایجنٹوں اور مافیا کے حوالے کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں زمینی اور سمندری راستے ہی اپنائے جاتے ہیں جو مختلف ممالک کی سرحدوں سے ہوتے ہوئے منزل مقصود تک انہیں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ انسانی اسمگلر جن کا تانا بانا دیگر ممالک کے ایجنٹوں سے ملا ہوا ہوتا ہے، وہ معقول رقم لے کر نوجوان کے مطلوبہ ملک کے مطابق جعلی دستاویزات بھی تیار کروا دیتے ہیں اور پھر غیر قانونی طریقے سے مختلف سرحدوں کے زمینی اور سمندری راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ زمینی راستے کے لیے نوجوانوں کے گروپوں کو بند گاڑیوں، ٹرالرز، کنٹینرز اور سامان سے لدے ٹرکوں میں جانوروں کی طرح بھر دیتے ہیں۔ جب دوسری سرحد ملتی ہے تو ان کے باشندے بھی ان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دوران سفر کئی نوجوان خوراک کی قلت اور بیماری کی وجہ سے راستے میں ہی دم توڑ دیتے ہیں، اور کچھ نوجوانوں کے گروپ کشتی اور لانچوں، چھوٹے بحری پانی کے جہازوں میں بذریعہ سمندر یورپی ممالک بھیجا جاتا ہے۔ کئی نوجوانوں کو منشیات کی منتقلی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس کے لیے انہیں لالچ دیا جاتا ہے کہ آپ یورپ کے جس ملک کا شہری بننا چاہیں گے، ہمارے آدمی آپ کو وہاں کی شہریت کا انتظام کر دیں گے۔ دوران سفر کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی نوجوان ان سے اختلاف کرے یا کسی وجہ سے انتقال کر جائے تو ان کو بحیرہ عرب اور دیگر سمندری لہروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ایسی 200 مثالیں موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان سے ایران، ترکی، یونان، اٹلی، آسٹریلیا اور وہاں سے دوسرے یورپی ممالک کے غیر قانونی سفر میں کتنی ماؤں کے لختے جگر جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ پاکستان میں ایسے نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو کچھ سیاحتی ویزے پر واپس نہ جانے کی نیت سے سفر کرتے ہیں تو پھر تعلیمی ویزا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کا تعلیم حاصل کرنے یا جاری رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ عام طور پر اس طرح کے سپنے بننے والوں کو مطمع نظر یورپ کی روشنی اور رنگینی اور دولت کی ریل پہل ہوتی ہے، اور کسی موڑ پر بھی وہاں کی تکالیف اور مسائل کے بارے میں نہ تو سوچتے ہیں اور نہ ہی کسی سے رہنمائی لیتے ہیں۔ جب ان کے ویزے کی میعاد ختم ہونے والی ہوتی ہے، وہ فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے اس ملک کی انتظامیہ سے بچتے پھرتے ہیں۔ اس طرح ہمارے ہنر مند اور ڈپلوما ہولڈر نوجوان جو کسی کمپنی کے ذریعے باقاعدہ ویزے سے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، لیکن کام کی نوعیت دیکھ کر یا اس شعبے سے تعلق نہیں جس کا انہوں نے اشتہار میں لکھا تھا، اور جب ویزا ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو کمپنی بھی ان کو فارغ کر دیتی ہے۔ ایسے میں نوجوان خاندان کی کفالت کے لیے دیگر ایسے علاقوں کا رخ کرتے ہیں جہاں انتظامیہ ان کو تلاش نہ کر پائے، اور جو نوجوان وہاں مستقل رہائش اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں کی خواتین سے شادی کر لیتے ہیں۔ اس طرح انہیں قانونی تحفظ مل جاتا ہے۔ بعض نوجوان دور دراز علاقوں میں اسنیک بار، ہوٹلز، فارم ہاؤس اور پیٹرول پمپ وغیرہ پر روزگار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن خوف ہر وقت طاری رہتا ہے۔ لیکن جو نوجوان وہاں کی پولیس کی گرفت میں آ جائے، انہیں سزا کے طور پر شہر سے باہر ایک مخصوص جگہ پر قید کر دیا جاتا ہے، جس سے ان کا اپنے خاندان سے مکمل رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ کچھ نوجوان سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مناسب عذر پیش کر کے سفارت خانے کے ذریعے واپس پاکستان آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ انسانی اسمگلنگ کا نیٹ ورک بہت مضبوط اور توانا ہے، جس کو توڑنے کے لیے گزشتہ چند سالوں سے جدید ٹیکنالوجی سے کام لیا جا رہا ہے۔ پاک ایران سرحد پاکستان کے دیگر ساحلی علاقوں اور دیگر سرحدی علاقوں و زمینی راستے پر باقاعدہ باڑ نصب کی جا رہی ہے اور چیک پوسٹیں بنائی جا رہی ہیں۔ اس طرح سمندری راستوں، مختلف سیکیورٹی ادارے، ایجنسیاں اور فضائی معائنے کے لیے فورس کو مزید سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ ان راستوں سے غیر قانونی حرکات کو روکا جا سکے اور ایسا افراد اور اسمگلنگ کا قلعہ قمع کیا جا سکے جو نوجوانوں کو لالچ دیکھ کر ان کے خاندانوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں حکام کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے ایجنٹوں اور مافیا سے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔
والدین اور نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ اپنی تعلیمی قابلیت اور استطاعت دیکھ کر اگر آپ کو بیرون ملک سے کوئی اچھی خوشخبری ملتی ہے تو پوری طرح مطمئن ہو کر قدم بڑھائیں۔ اگر اپنے ملک میں نوجوانوں کو روزگار مل جائے تو کون چاہے گا کہ اپنا ملک اور خاندان چھوڑ کر ہزاروں میل دور جائے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ماہرین فن و ہنر سے اور باصلاحیت افراد کے لیے ملک میں ایسے مواقع پیدا کیے جائیں جس سے معیشت مضبوط ہو۔ ایسی منصوبہ بندی کی جائے کہ نوجوانوں کی تعلیم اور ہنر سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ قومیں دوسروں کی دولت سے ترقی نہیں کرتی، ہمیشہ اپنے ہی لوگوں کی صلاحیت و محنت سے ترقی ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔